خالہ پلیز میری بات مان لیں۔ میں جب بھی آپ کو دیکھتا ہوں بے قابو سا ہو جاتا ہوں۔ میں کئی بار آپ سے بات کرنا چاہتا تھا، آج موقع بھی ہے، پلیز مجھے کھیلنے دیں۔ میں اب اپنے اوپر کنٹرول نہیں پا سکتا۔ تم یہاں سے جاؤ۔ وسیم، میں نہیں چاہتی کہ تم میرے بارے میں ایسی کوئی بھی بات کرو۔ تمہاری ماں ریشم کو پتہ چل گیا تو وہ سچ میں میری جان لے لے گی۔ تم اچھی طرح سے جانتے ہو کہ وہ میری اچھی دوست ہے۔ میں نہیں چاہتی کہ آج کے بعد تم ایسی ویسی کوئی بھی بات سوچو۔ نہیں، مجھے نہیں پتا، میں آپ کے ساتھ کھیلنا چاہتا ہوں۔ جب وسیم نے میرا ہاتھ پکڑا تو سچ میں اس کے ہاتھ میں اتنی کشش تھی کہ میں خود اپنے اوپر قابو نہیں پا رہی تھی۔ میں تو بس چاہتی تھی کہ وسیم یہاں سے چلا جائے، کوئی آ گیا تو بہت برا ہوگا۔ اس وقت میرا شوہر گھر پر نہیں تھے، میرے شوہر بازار گئے ہوئے تھے۔ آج چھٹی کا دن تھا۔ میں نے وسیم کو گھر پر بلایا، بازار سے کچھ سودا سلف خریدنا تھا کیونکہ میرے شوہر دوسرے شہر کے لیے جا رہے تھے، اس لیے میں نے انہیں کچھ نہیں کہا۔ مجھے بہت ہی زیادہ عجیب بھی لگ رہا تھا کہ آخر اب میں کیا کروں۔ اتنے جلدی میرے شوہر تو نہیں آنے والے تھے، لیکن ریشم کو پتہ چل گیا تو سچ میں بہت برا ہوگا، اس لیے میں وسیم کو بار بار کہہ رہی تھی۔ وسیم نے مجھ سے وعدہ کیا کہ ہمارے اس تعلق کے بارے میں کبھی بھی کسی کو کچھ پتہ نہیں چلے گا، بس آپ میری بات مان لیں، آپ مجھے کھیلنے دیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ میں دروازہ بند کر کے آئی اور میں نے وسیم کے ساتھ اب کھیلنے کا پروگرام بنا لیا۔ وسیم کی عمر 20 سال تھی، جوان تھا، خوبصورت تھا۔ اس کا حصہ بہت ہی زیادہ خوبصورت تھا۔ میں دیکھ کر حیران رہ گئی کیونکہ میرے شوہر سے بھی وہ جو رکھتے تھے کافی اچھا تھا۔ میں تو خود حیران تھی کہ آخر ان کے پاس یہ سب کچھ کیسے، لیکن اب میں اپنے اوپر قابو نہیں پا سکتی تھی۔ میں نے بس اسے دیکھتے ہی بس اس کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیا۔ وسیم، جو کہ مجھے کھیلتے ہوئے دیکھ کر بہت ہی زیادہ خوش تھا۔ وسیم کے چہرے سے مجھے صاف نظر آ رہا تھا کہ وسیم اس کھیل کو بہت ہی زیادہ پسند کر رہا ہے۔ میں نے وسیم سے اور کوئی بات نہیں کی، بس اس کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیا۔ وسیم اس کھیل کو کافی پسند کر رہا تھا۔ میں نے کہا کہ وسیم، کیا تمہیں اچھا لگ رہا ہے؟ وسیم نے کہا ہاں۔ وسیم نے مجھے ہاتھ سے اپنی طرف بلایا، کہا کہ آپ ایک مجھے پوزیشن بنا کر دے دیں۔ میں نے کہا چل ٹھیک ہے۔ وسیم کیونکہ شاید ایسے زیادہ دیر نہیں کھیل سکتا تھا، وسیم کو بھی اس بات کا ڈر تھا یہ نہ ہو کہ وہ مکمل طور پر تھک جائے، اس لیے وسیم نے مجھے ایک خاص پوزیشن بنانے کو کہا۔ میں بھی اب وسیم کی بات مان چکی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ وسیم کے ساتھ اچھی طرح سے کھیلوں۔ وسیم کے ساتھ میں اب کھیلنا چاہتی تھی کیونکہ جو خوشی میرے ہسبینڈ مجھے نہیں دے پائے تھے، کیونکہ میری شادی کو 2 سال ہو چکے تھے، ابھی تک کوئی بھی خوشی نہیں ملی تھی۔ مجھے تو لگتا تھا کہ شاید کوئی پرابلم میرے شوہر میں ہے۔ میں تو خود چاہتی تھی کہ اب یہ خوشی بھی مجھے مل ہی جائے، اس لیے میں وسیم کے ساتھ مکمل طور پر کھیلنا چاہتی تھی۔ میں وسیم کو بتا چکی تھی جو بھی ہو جائے، جب میں تمہیں کہوں تب ہی تم ایسی ویسی کوئی بات کرو گے، نہیں تو تم خاموشی سے کھیلتے رہو گے۔ وسیم نے کہا کہ جب میں تھکنے والا ہوا تو میں آپ کو بتا دوں گا۔ جس پر میں نے کہا کہ جو بھی ہو جائے تم میرے بتائے بغیر کبھی بھی کھیل نہیں چھوڑو گے۔ ٹھیک ہے، جیسا آپ چاہیں گی بالکل ویسا ہی ہوگا۔ میں اب فیصلہ کر چکی تھی۔ وسیم کو میں نے کھیلنے کی اجازت دے دی۔ میں نے بہت ہی اچھی پوزیشن بنائی۔ وسیم پوزیشن دیکھتے ہی بہت ہی زیادہ خوش ہو گیا۔ وسیم اپنے طریقے سے کھیل رہا تھا۔ وسیم نے جیسے ہی اپنا کھیل شروع کیا مجھے کافی عجیب لگا، لیکن وسیم بہت ہی زیادہ تیز کھیل رہا تھا۔ وسیم کو کھیلتے ہوئے دیکھ کر مجھے بھی کافی راحت اور سکون مل رہا تھا۔ میں نے وسیم کو کہا واقعی تم تو کمال کی طاقت رکھتے ہو، اتنے عرصے میں کبھی بھی مجھے اتنی خوشی نہیں ملی، کبھی بھی میرے شوہر تو اتنا اچھا کھیل ہی نہیں پائے، لیکن تم نے تو آج کمال کر دیا۔ تم جس طرح سے کھیل رہے ہو ایسا تو میں نے کبھی بھی نہیں کھیلا۔ وسیم نے مجھے ایک اور پوزیشن بنانے کو کہا۔ میں نے کہا نہیں، تم فی الحال اسی پوزیشن میں کھیلو۔ میں جو چاہتی تھی وسیم کو میں پہلے ہی بتا چکی تھی۔ وسیم نے کہا کہ جب میں تھکنے والا ہوا تو میں آپ کو بتا دوں گا، آپ بے فکر ہو جائیں، میں آپ کا مقصد جان چکا ہوں، آپ جیسا چاہیں گی، لیکن اتنا آسانی سے میں اب تھکنے والا نہیں ہوں۔ میں نے کہا چل ٹھیک ہے۔ جو پوزیشن اس نے بتائی وہ بھی بہت ہی اچھی سی پوزیشن تھی۔ اس پوزیشن میں مجھے بھی کافی اچھا لگ رہا تھا، لیکن میں نے پھر کہا کہ نہیں، تم اس پوزیشن میں زیادہ دیر
نہیں کھیل پاؤ گے، میں تمہیں جو پوزیشن بنا کر دے رہی ہوں تمہیں اب اسی پوزیشن میں کھیلنا ہے۔ وہ میری بات مان چکا تھا، اب اس پوزیشن میں وہ کافی اچھا کھیل رہا تھا، بس میری ہی پوزیشن میں کچھ دیر کے بعد وہ بالکل تھکنے کے قریب تھا۔ مجھے پتہ چل چکا تھا، میں نے اسے منع کر دیا کہ جب تک میں نہ کہوں تم یہاں سے نہیں ہٹو گے، بس تم یہاں پر رکو۔ وسیم کو میں نے سب کچھ بتا دیا تھا، اس لیے وسیم سکون سے اب کھیل رہا تھا۔ وسیم کے چہرے سے مجھے پتہ چل چکا تھا کہ وسیم کافی حد تک تھک چکا ہے۔ وسیم اب اچھی طرح سے کھیل چکا تھا، مجھے بھی اس کھیل میں بہت ہی زیادہ خوشی ملی۔ وسیم اور میں اچھے دوست بن چکے تھے، مجھے ڈر تھا کہ کہیں میرے شوہر نہ آ جائیں، اس لیے میں نے وسیم کو جانے کو کہا۔ اس کہانی کا دوسرا پارٹ دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بہت جلد اس کہانی کا دوسرا پارٹ آپ کو اس چینل پر مل جائے گا۔